ایمبولینس کا سائرن فضا میں چاروں طرف گونج رہا تھا۔ خون میں لت پت عنایا کا سر عدیان کی گود میں تھا۔ عنایا کی دادی بھی ایمبولینس میں ہی موجود تھیں۔ ایمبولینس کے اسپیکر سے بار بار راستہ دینے کی ہدایت کی جا رہی تھی، اور ہر بجتے ہوئے سائرن کے ساتھ عدیان کا دل سینہ چیر کے باہر نکل رہا تھا۔ پلیز عنایا، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ مستقل اس کے گالوں کو تھپ تھپا رہا تھا، لیکن عنایا ہوش سے بیگانہ تھی۔ 15 منٹ کے اندر اندر وہ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا عنایا کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا عدیان؟ پتہ نہیں کیوں خوشیاں اس سے روٹھی رہتی ہیں، نہ ماں باپ کا پیار ملا، نہ زندگی میں سکون۔ اب وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن دیکھو قسمت نے ایک بار پھر دغا دے دیا۔ کیوں فکر کرتی ہیں دادی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہ حشمت بی بی کو تسلی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مسٹر عدیان، فی الحال تو مس عنایا کو ہوش نہیں ہے، لیکن جلد ہی وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ہم نے ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، سر پہ سٹیچز آئے ہیں۔ چوٹ بہت گہری ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ رپورٹس آنے کے بعد اور ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کیا مطلب ڈاکٹر، کیسا ڈیمیج؟ ڈاکٹر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ایکسیڈنٹ کے دوران ان کے دماغ کے دائیں حصے، ٹیمپورل لوب اور ہپوکیمپس کو معمولی مگر اہم چوٹ پہنچی ہے۔ عدیان نے پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی یادداشت مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ غیر مستحکم ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ کبھی انہیں سب یاد ہوگا، کبھی کچھ بھی نہیں۔ ایک لمحے میں وہ کبھی اپنے ماضی میں چلی جائیں گی اور اگلے لمحے حال کو بھی بھول جائیں گی۔ یہ کیفیت وقتی بھی ہو سکتی ہے، مہینوں بھی رہ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ گزاریں۔ ایسے میں پیشنٹس کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے، خاص کر اس وقت جب ماضی اور حال کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے، اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ حال میں ہے یا ماضی میں۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ باقی ان کی جو بھی کیفیات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلیں گی، اور کچھ رپورٹس آنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا۔ فی الحال اس وقت انہیں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ انہیں کسی بھی طرح کی ٹینشن نہ ملے۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس پر قیامت ڈھائی تھی۔ حشمت بی کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ میری بچی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا عدیان بیٹے؟ دادی کو گلے لگائے وہ خود بھی رو پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا دادی کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک میں عنایا سے محبت کرتا رہوں گا، اور اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ جبھی نرس روم سے باہر آئی، مس عنایا کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ اندر آ سکتے ہیں۔ دونوں ہی فوراً کمرے میں داخل ہوئے۔ مشین کی بیپ بیپ کے درمیان پٹیوں میں لپٹی وہ بے انتہا کمزور نظر آ رہی تھی۔ عنایا کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں، چہرے پہ زخموں کے نشان، پیشانی پہ بینڈیج، مگر پھر بھی وہی چہرہ تھا جسے دیکھ کر عدیان کے دل میں سکون اترتا تھا۔ مشین کی بیپ بیپ کے درمیان میں اچانک عنایا نے پلکیں جھپکائیں۔ نرس نے مسکرا کے کہا، مس عنایا، آپ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ عنایا نے دھندلی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پہلے چھت، پھر دائیں بائیں، اور آخر میں اپنے سامنے کھڑی اپنی دادی پہ نظر ٹھہری۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ دادی؟ اس کی کمزور آواز میں حیرت اور پہچان کی ملی جلی جھلک تھی۔ حشمت بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہائے میری بچی، اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا میری جان۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ عنایا نے دادی کی انگلیوں کو تھاما، آنکھوں میں ایک مایوس سی روشنی جھلکی، مگر اگلے لمحے جیسے وہ کسی انجانے احساس میں کھو گئی۔ اس کی نظر عدیان پہ پڑی، جو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایا کی بھویں سمٹ گئیں۔ یہ کون ہے؟ عدیان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا شاید اس نے غلط سنا ہے،
انایا، میں ہوں ادیان، تمہارا منگیتر۔ آواز میں لرزش تھی، دل کی دھڑکنیں مشین کی بیپ سے بھی تیز چلنے لگی۔ انایا نے الجھ کے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی، یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں انہیں نہیں جانتی۔ کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ ادیان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ دادی نے روحانسی آواز میں کہا، بیٹا وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے ادیان، اور 2 دن بعد تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ انایا نے ایک دم سانس روکی، پھر سر جھٹک دیا۔ نہیں، میری منگنی ابھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ میں تو گھر پہ تھی۔ بابا واپس دبئی چلے گئے کیا؟ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ادیان کے آنسو ضبط سے باہر گر پڑے۔ اس نے دھیرے سے ایک قدم پیچھے ہٹایا، اسے یوں دیکھا جیسے اپنی پوری دنیا بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ ڈاکٹر جو دروازے پہ کھڑا سب منظر دیکھ رہا تھا، آہستہ سے بولا، یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا، یادداشت کا غیر متوازن ہونا۔ وہ ماضی کے کسی حصے میں رکی ہوئی ہیں جہاں شاید آپ ابھی ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوئے۔ ادیان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ انایا ابھی بھی بے یقینی سے دادی کے ہاتھ تھام کے بیٹھی تھی، اور ادیان صرف اسے دیکھ رہا تھا، جیسے پہلی بار کسی انجان لڑکی کو دیکھ رہا ہو، حالانکہ وہ وہی تھی جس کے نام پہ اس نے اپنی ساری زندگی لکھ دی تھی۔ آپ زبردستی انہیں کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، اس طرح ان کے ذہن کو اور بھی ڈیمیج ہوگا۔ وہ سنبھلنے کے بجائے بکھرنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا مسٹر ادیان میری بات؟ ان کی کنڈیشن کو بے انتہا احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں پتا کہ کب انہیں حال یاد آ جائے اور یہ ماضی بھول جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، انایا کو میں یاد تو آ جاؤں گا نا، آج نہیں تو کل، کبھی تو یاد آئے گا نا اسے کہ میں کون ہوں۔ ادیان صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل ضرور یاد آئے گا، لیکن کب، اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ حوصلے سے کام لیجئے مسٹر ادیان۔ ڈاکٹر نے پرسکرپشنز اس کے ہاتھ میں پکڑائیں اور اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ زبردستی انایا کو کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کا سارا وقت اس نے کوریڈور میں گزارا۔ اس وقت وہ انایا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن واپس لوٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ انایا کو اس حال میں چھوڑ کے وہ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ نہ اسے کاروبار کا ہوش تھا، نہ ارد گرد کے لوگوں کا۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی محبت اسے بھول چکی تھی۔ وقت کی سوئیاں بالکل سست رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ ادیان ہسپتال کے باہر لان میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ روشنیوں کے باوجود اندھیرا جیسے اس کے اندر اتر آیا تھا۔ ہاتھوں میں وہی انگوٹھی تھی جو منہ دکھائی میں اسے انایا کی انگلی میں پہنانا تھی۔ اب وہی انگوٹھی اس کی مٹھی میں قید تھی، جیسے اس کے سارے خواب قید ہو گئے ہوں۔ دادی خاموشی سے اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گئیں۔ بیٹا، اللہ سب ٹھیک کرے گا، حوصلہ رکھو۔ ادیان نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ دادی، وہ مجھے نہیں پہچانتی، میری آواز تک نہیں پہچانتی۔ میں نے سوچا تھا 2 دن بعد ہماری نئی زندگی شروع ہوگی، لیکن شاید قسمت نے طے کیا ہے کہ میں اسے پھر سے پہچانوں، اور وہ مجھے۔ دادی نے لرزتے ہاتھ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ محبت اگر سچی ہو بیٹا تو وقت اسے کبھی مٹا نہیں سکتا۔ یادیں سو جاتی ہیں مگر دل کے رشتے مرتے نہیں ہیں۔ ادیان نے آہستہ سے سر اٹھایا، ہسپتال کی روشن کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہیں کسی کمرے میں انایا نیند میں تھی، اس کے آس پاس کی دنیا سے بے خبر، مگر کسی نامعلوم لمحے میں پھنسی ہوئی۔ اگلی صبح انایا نیم بیدار تھی۔ دادی اس کے پاس بیٹھی تھیں، ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ ادیان نے دروازے سے اندر جھانکا، مگر ڈاکٹر کے الفاظ یاد آتے ہی رک گیا۔ انہیں یاد دلانے کی کوشش نہ کیجیے گا ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے چپ چاپ باہر کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کے اندر انایا نے آہستہ سے دادی سے پوچھا، دادی، وہ لڑکا جو کل یہاں تھا وہ کون تھا؟ دادی چونک گئی۔ وہ ادیان ہے بیٹا، تمہارا۔ پھر خود ہی رک گئی۔ ڈاکٹر کی ہدایت یاد آ گئی۔ وہ
تمہارا بہت اپنا ہے۔ عنایا نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اچھے لگے وہ، ان کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا، جیسے وہ میرے لیے رو رہے ہوں۔ میں نے کچھ برا کیا ہے دادی؟ حشمت بی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ نہیں میری بچی، تم نے کچھ نہیں کیا، تمہارا دل بہت پاک ہے، اللہ تمہیں جلد ٹھیک کرے گا، بس یہ دعا مانگو کہ تم پھر سے مسکرا سکو۔ دادی کے الفاظ پر عنایا خاموش ہو گئی، لیکن کہیں دل کے اندر ایک مدھم سی چنگاری جلنے لگی، کسی نام، کسی احساس، کسی لمس کی جو ابھی بھی زندہ تھی۔ میں تمہیں یاد آ جاؤں گا عنایا، چاہے وقت بدل جائے، چاہے یادیں مٹ جائیں، دل پہ جو لکھا ہے وہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ میری محبت کے رنگ اتنے کچے نہیں کہ تمہارے ذہن سے اتر جائیں۔ وہ دروازے کے پار سے ہی عنایا کو دیکھ کے پلٹ گیا تھا۔ آفس سے مستقل کال آ رہی تھی، اسے کسی ضروری میٹنگ کے لیے آفس جانا تھا، مگر دل عنایا کے پاس ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجبوراً وہ حشمت بی کو انفارم کرتا کچھ دیر کے لیے آفس چلا گیا۔ آفس میں بھی عنایا کے ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ ہر کوئی اس سے عنایا کی خیریت دریافت کر رہا تھا، اور بڑی مشکل سے عدیان نے اپنے آنسو چھپائے تھے۔ عنایا کی ذہنی حالت جان کر سبھی افسوس میں تھے۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جس نے بہت کم وقت میں اس دفتر میں اپنی ایک خاص جگہ بنائی تھی۔ ہر کوئی اس کے لیے دعا گو تھا، اور شاید اس لمحے اسے دعاؤں کی ہی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ دوپہر تک اپنی میٹنگز نمٹا کے وہ واپس ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج بنوانے کا کہہ دیا تھا۔ عنایا کی حالت اب بہتر تھی، اس کی ذہنی حالت کب ٹھیک ہوتی اس کا تو کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ ڈسچارج پیپرز بنوانے کے بعد وہ عنایا کے پاس کمرے میں پہنچا تو عنایا اسے دیکھ کے چونک گئی۔ حشمت بھی نماز پڑھنے کے لیے پریئر ایریا میں گئی تھیں، اس لیے عنایا اس وقت اکیلی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس دن بھی آپ آئے تھے نا، پھر دوبارہ نہیں آئے؟ دادی نے بتایا کہ آپ کوئی بہت اپنے ہیں، مگر مجھے تو یاد نہیں کہ میری اور دادی کی زندگی میں بابا کے سوا کوئی اور بھی ہو۔ پریشان نہ ہو، آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت عنایا خاموش تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سب نے بہت نرمی سے بات کی، کوئی بھی چیز زبردستی یاد دلانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عدیان نے آہستہ سے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا، دادی ساتھ تھیں۔ راستے بھر کار میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ عنایا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے ہر منظر اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی پلکیں بھاری ہو گئیں اور وہ نیند میں چلی گئی۔ عدیان نے آئینے میں اسے ایک نظر دیکھا۔ پٹیوں میں لپٹا وہ چہرہ ابھی بھی اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھا۔ اس نے آہستہ سے گاڑی کی رفتار کم کر دی، بس ایک دعا لبوں پہ تھی کہ کاش وہ پھر سے سب کچھ یاد کر لے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ عدیان نے دادی کو اترنے میں مدد دی، پھر عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا، گھر آ گیا ہے۔ عنایا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے کے لیے وہ خالی نظروں سے عدیان کو دیکھتی رہی، پھر اچانک جیسے کوئی سوئچ آن ہوا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عدیان، شاپنگ بیگز کہاں ہیں؟ عدیان کا دل ایک پل کو رک گیا۔ کیا؟ عنایا نے جلدی سے کہا، ارے وہی ڈریس والا بیگ، مجھے کل کے لیے آؤٹ فٹ چیک کرنا ہے نا، شاید راستے میں نیند لگ گئی تھی۔ عدیان کی آنکھوں میں حیرت، آنسو، یقین، سب کچھ ایک ساتھ اتر آیا۔ عنایا، تمہیں یاد ہے؟ لگتا ہے شادی کی خوشی میں پاگل ہو گئے ہو، عنایا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا یاد ہے؟ شاپنگ بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے کیا؟ تمہیں یاد ہے سب کچھ؟ عدیان کی آواز کام گئی۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ ارے عدیان، تم بھی نا، اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہو؟ کل ہماری شادی ہے، کتنی تیاری باقی ہے ابھی۔ اور ایک بات سنو، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، اب کل سے پہلے تم مجھ سے نہیں ملو گے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی ملاقات شادی کے دن ہی ہوگی۔ اگر ایسے میرے سامنے بار بار آؤ گے تو شادی والے دن کچھ نیا نہیں لگے گا، اور میرے چہرے پہ روپ بھی نہیں آئے گا۔ دادی، کہہ دیں اسے کہ اب بہانے سے ہمارے گھر کے چکر لگانا بند کرے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔
اور ادیان اس کے پیچھے دیکھتا رہ گیا، دل میں عجیب سا سکون اور ساتھ ہی خوف کہ یہ یادیں کب تک اس کے ساتھ رہیں گی۔ عنایا دروازے کی طرف جا رہی تھی، دادی مسکرا رہی تھیں۔ دیکھو اسے یاد آ گیا، تم پریشان نہ ہو، جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ حشمت بی نے آنسو پونچھتے اسے بھی دلاسا دیا اور خود کو بھی۔ ادیان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، گاڑی کے پاس، اس کی آنکھوں میں یقین کے ساتھ ساتھ خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ کیا پتہ اگلے لمحے پھر سب بھول جائے، یہ خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ عنایا گھر کے اندر چلی گئی، دادی نے اسے سہارا دے کے صوفے پہ بٹھایا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو، روشنیوں کا لمس، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کے گئی تھی، مگر اس کے لیے جیسے سب کچھ نیا تھا۔ دادی، یہ نیا ڈیکوریشن کس نے کروایا؟ دادی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ تو برسوں سے وہی سجاوٹ تھی۔ ہاں بیٹا، سب کچھ نیا ہی تو لگتا ہے۔ عنایا نے نرمی سے سر ہلایا۔ اچھا ہے، دل خوش ہو گیا، کل کی تقریب بہت خاص ہونی چاہیے دادی، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ ادیان دروازے کے قریب آ کے رک گیا، وہ چپ چاپ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ عنایا کی آواز سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے سوچا ہے کل میں وہی لال لباس پہنوں گی جو تمہیں پسند ہے ادیان۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو ادیان دروازے میں کھڑا تھا۔ عنایا کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی جیسے وقت پیچھے لوٹ آیا ہو۔ ادیان نے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عنایا نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، کل ہماری شادی ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اسی لمحے دادی کے فون کی گھنٹی بجی، وہ بات کرنے چلی گئی اور عنایا اٹھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی، آئینے میں اپنا عکس دیکھا، آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی، آہستہ سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جہاں بینڈیج لگی تھی۔ یہ زخم؟ اس کے ہونٹ لرزے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ ادیان چونک کے آگے بڑھا۔ ہاں لیکن اب تم بالکل ٹھیک ہو عنایا۔ عنایا کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ نہیں، کچھ اور تھا، میں کچھ یاد کر رہی ہوں، کوئی چیخ تھی، گاڑی کے بریک اور خون۔ عنایا بس آرام سے۔ نہیں ادیان، مجھے دھندلا دھندلا یاد آ رہا ہے، بس تھوڑا سا، جیسے کوئی بھولا خواب ہو۔ میں گول گپے کھانے جا رہی تھی اور وہ گاڑی اچانک سے۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ادیان نے تیزی سے آ کے اسے گلے لگا لیا۔ اب کچھ نہیں سوچو، اللہ نے بچا لیا تمہیں، بس یہی کافی ہے۔ عنایا نے آنکھیں بند کر لیں، دماغ جیسے تیز روشنیوں، چیخوں اور بریک کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ادیان نے دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے آہستہ سے اسے بیڈ پہ لٹایا، کمبل اوڑھایا۔ عنایا کی پلکیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ اب تم آرام کرو، میں بس دادی سے بات کر کے آتا ہوں۔ ادیان کے لبوں پہ مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکلا، دادی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ ادیان نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ ہاں دادی، بس تھوڑی پریشان ہے، میں کل صبح آؤں گا، آپ اسے آرام کرنے دیں۔ کل صبح؟ ادیان نے مسکرا کے کہا۔ ہاں دادی، کل، بس کل کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے رخصت کروا کے لے جاؤں گا، اور پھر دیکھیے گا وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ بھی آرام کریں، رات ہو گئی ہے، کل کا دن بہت ہی مصروف گزرے گا۔ دادی کو تسلی دے کے وہ خود اگلے دن کی تیاریوں کے لیے نکل پڑا۔ وہ کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں لانا چاہتا تھا۔ اب جب عنایا کو سب کچھ یاد آ گیا تھا تو وہ بس بہت جلدی اسے اپنا لینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح عنایا کے گھر کے باہر بینڈ، مہمان، گلاب کی خوشبو، ہر طرف شادی کی تیاری تھی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی پوتی کے رخصت ہونے کا دن آ گیا تھا۔ ادیان کی بارات جیسے خواب کی طرح دروازے پہ اتری، سفید شیروانی، سنہری دوپٹہ کاندھے پہ، اونچا شملہ، چہرے پہ وہی محبت۔ حشمت بی نے پوری خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ اس کے چند دوست آئے تھے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔
انایا کے کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہی لال جوڑا، زیورات، ہاتھوں پہ مہندی، مگر چہرے پہ عجیب سا سکون۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی جیسے خود ہی سے باتیں کر رہی ہو۔ کل ادیان کہہ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ادیان، اس نے اپنی بھویں سکیڑی۔ ادیان کون ہے؟ اتنے میں دادی اندر آئیں، اسے دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھ کے خوشی سے بولی، بیٹا بارات آ گئی ہے، جلدی سے نکاح کے لیے چلنا ہے۔ انایا نے چونک کے دادی کو دیکھا۔ میری بارات؟ لیکن دادی میری شادی کس سے؟ دادی کا دل جیسے بند ہو گیا۔ بیٹا وہ ادیان؟ ادیان؟ کون ادیان؟ میں کسی ادیان سے شادی نہیں کر رہی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا دادی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر مجھے جاب کرنی ہے۔ بابا چھوڑ کے چلے گئے تو کیا ہوا؟ میں اپنی خوشیاں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے جاب کرنی ہے دادی، لیکن آپ نے زبردستی میری شادی طے کر دی کیا؟ دادی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہ تمہارا منگیتر ہے۔ نہیں دادی، انایا نے چیخ کے کہا، میں کسی ادیان کو نہیں جانتی۔ کون سی منگنی؟ آپ لوگ مجھ پہ زبردستی کر رہے ہیں۔ یقیناً بابا کا فون آیا ہوگا، انہی کا کوئی جاننے والا ہوگا نا۔ خود تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور اب چاہتے ہیں کہ منہ اٹھا کے کسی کے ساتھ بھی میری شادی کروا دیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں جاب کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ جائیں منع کر دیں لڑکے والوں کو، کہیں دفع ہو جائیں یہاں سے، کوئی شادی نہیں کر رہی میں۔ کمرے کے باہر کھڑا ادیان یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ انایا کو اب سب کچھ یاد آ چکا ہے، مگر وہ یہ کیسے بھول گیا کہ انایا کی یادداشت حال اور مستقبل میں پھنس چکی تھی۔ انایا، سنو بیٹا، ہوش سے کام لو۔ ادیان نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پلیز اسے ایسے مت سزا دو۔ مگر انایا اب بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتی یہ شادی، میں نہیں جانتی اس آدمی کو۔ ادیان کے ہاتھ سے سرخ گلابوں کا گلدستہ زمین پہ گر گیا۔ پھول بکھر گئے جیسے خواب بکھر گئے ہوں۔ اس نے سانس روک کے بس ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں انایا رو رہی تھی، اور وہ اندر سے مر گیا تھا۔ دادی نے اسے دیکھا۔ ادیان، کچھ تو بولو بیٹا۔ ادیان نے خالی نظریں اٹھائیں۔ انایا، پریشان نہ ہو، کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا۔ اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بارات واپس لے جاتے ہیں۔ تم پہلے اپنے سارے خواب پورے کر لو، شادی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ نرمی سے انایا کو سمجھاتے اس نے واپس قدم باہر بڑھا دیے۔ حشمت بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بینڈ کی دھنیں مدھم پڑ گئیں اور انایا کی چیخیں ختم ہو گئیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے دوپٹہ اتارا، زیورات نوچ کے پھینکنے لگی، کان کے جھمکے زمین پہ گرے اور تڑک گئے، چوڑیوں کی کرچیاں فرش پہ بکھر گئیں۔ یہ سب کیوں پہنا دیا مجھ پہ؟ میں کوئی دلہن نہیں ہوں۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آئینے میں اپنے چہرے پہ نظر پڑی، آنکھوں کے کناروں پہ آنسو، بینڈیج کے نیچے ابھرا ہوا زخم اور چہرے پہ ایک انجان عورت کا عکس۔ یہ میں ہوں یا کوئی اور؟ وہ خود ہی سے بڑبڑائی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ڈائری پہ نگاہ پڑی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ خالی تھا۔ قلم اٹھایا مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ میں کون ہوں؟ انایا یا کوئی اور؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، سیاہی پھیل گئی اور لفظ انایا ادھورا رہ گیا۔ ڈائری ایک طرف پھینک کے وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پھولوں کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ وہ قدم قدم لان کی طرف چلی گئی، ننگے پاؤں، زمین پہ بکھرے گلاب چننے لگی، جیسے اپنی بکھری ہوئی یادیں چن رہی ہو۔ یہ پھول کسی نے دیے تھے نا مجھے، وہ دھیرے سے بولی، پھر خاموش ہو گئی۔ ہاتھ میں موبائل تھا، اس نے اسے آن کیا۔ اسکرین پہ درجنوں مسڈ کالز، میسیجز، تصویریں۔ ایک تصویر کھلی، وہ اور ادیان دونوں مسکرا رہے تھے، شاپنگ بیگز ہاتھ میں، اور پس منظر میں وہی لال جوڑا۔ انایا کا دل جیسے رک گیا۔ یہ میں ہوں اور یہ شخص؟ دماغ میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی، جیسے کوئی یاد زبردستی لوٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا میں اسے جانتی ہوں؟
کیوں لگتا ہے جیسے دل اسے پہچانتا ہے مگر دماغ نہیں۔ بادلوں میں بجلی چمکی، ہوا تیز ہو گئی۔ وہ لان کے بیچ کھڑی تھی، بارش کے چند قطرے اس کے چہرے پہ گرے اور تب اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک نام نکلا، ادیان۔ لفظ نکلتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئی۔ آنکھوں کے سامنے تصویروں کا ہجوم، ان کی ہنسی، وعدے، برگ آئی لینڈ، حادثہ، ایمبولینس کا سائرن، سب ایک ساتھ لوٹنے لگے۔ نہیں نہیں، رک جاؤ، وہ چیخی۔ دادی دوڑتے ہوئے دروازے پہ پہنچی۔ انایا بیٹا، وہ بھاگ کے آگے بڑھی۔ انایا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کچھ مت سوچو بیٹا، اللہ کے واسطے آرام کرو۔ انایا کا جسم لرز رہا تھا، لب ہلکے ہلکے حرکت کر رہے تھے۔ وہ آ گیا تھا، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ وہ بارات لے کے آیا تھا، وہ دلہا بن کے آیا تھا دادی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کے۔ کیا ہمیشہ کے لیے چلا گیا دادی؟ میں اسے کیسے بھول گئی دادی، کیسے؟ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں بیٹا، وہ آیا تھا، تمہارا ادیان، مگر وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا، وہ یہیں ہے۔ تم جب پکارو گی وہ آ جائے گا۔ دادی مجھے اس کے پاس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور پرس لے کے واپس آئی۔ نہیں بیٹا، اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی تم، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دادی، میں نے ادیان کا دل دکھایا ہے، اس بار میں خود جاؤں گی، اکیلی۔ میری غلطی ہے اور اب مجھے خود ہی اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ انایا نے دوپٹہ سنبھالا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ خود ہی سے باتیں کرتی رہی۔ اگر وہ مجھ سے بات نہ کرے تو؟ اگر وہ مجھے دیکھنا بھی نہ چاہے تو؟ وہ اپنے آپ سے جھگڑتے ادیان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ہال میں مدھم سی روشنی تھی۔ ادیان صوفے پہ بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ اس کے قریب جا کے انایا نے بے اختیار پکارا، ادیان۔ ادیان نے چونک کے سر اٹھایا۔ انایا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے ایک پل کو سب کچھ بھول گیا۔ انایا آگے بڑھ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں غلط تھی ادیان، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں تم سے دور جا کے خود کو بھی کھو بیٹھی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں میں تمہیں پہچان نہیں پائی، کیوں تمہیں تکلیف دی۔ جس پل کا انتظار میں کب سے کر رہی تھی، جب وہ پل آیا تو میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ادیان کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، اس نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ انایا، تمہیں معلوم ہے میں ہر دن تمہارے انتظار میں زندہ رہا ہوں، میں واپس آ گئی ہوں ادیان، ہمیشہ کے لیے۔ اچانک ادیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، چہرہ سخت مگر فیصلہ کن تھا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، ہم ابھی اسی وقت نکاح کریں گے۔ اب کوئی دوری نہیں، کوئی کل کا وعدہ نہیں، آج یہی لمحہ ہمارا ہے۔ انایا کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور خوشی سب اکٹھے تھے۔ ادیان، ابھی؟ ایسے؟ ہاں ابھی۔ ادیان نے فون اٹھایا، قاضی صاحب کو بلایا، اپنے 2 قریبی دوستوں کو اطلاع دی اور ساتھ ہی حشمت بھی کو بھی فون کیا۔ دادی، انایا واپس آ گئی ہے اور میں اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ موجود تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا۔ انایا کے ہاتھ لرز رہے تھے جب ادیان نے مہر کے الفاظ ادا کیے۔ قبول ہے، انایا کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ادیان نے سب کے سامنے کہا، یہ میری بیوی ہے، میری زندگی، میری عزت، آج سے ہمیشہ کے لیے میرا سب کچھ۔ حشمت بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر بعد سب لوگ واپس چلے گئے اور صرف 2 لوگ باقی رہ گئے۔ رات دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ دادی جان اس کا جوڑا اور زیورات لائیں تھیں، اس لیے وہ ایک بار پھر دلہن بنی ہوئی تھی۔ کمرہ نرم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب یاد رکھنا، آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو انایا۔ ادیان نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنے بازوؤں کے سہارے اسے تکیے پہ لٹا دیا۔ دھیمے دھیمے محبت دونوں کے وجود کو اوڑھنے لگی۔ رات کے کسی پہر وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہوئے، ایک دوسرے کی باہوں میں سمائے، وہ تھکن سے چور نیند کی وادی میں اترے اور صبح 11 بجے کے قریب ادیان کی آنکھ کھلی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فوراً انایا کو چھونے کی کوشش کی، لیکن بستر خالی تھا۔ انایا، اسے آواز دیتا وہ بستر سے اٹھ گیا۔ کمرے میں بھی وہ موجود نہیں تھی۔
اور پھر دھیرے دھیرے اس نے سارا گھر چھان لیا، لیکن انایا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ وہ تھی، نہ اس کا فون تھا، اور نہ ہی کسی کو اس کی خبر تھی۔ اس نے فوراً انایا کا نمبر ملایا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ دادی کو کال کی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ چوکیدار نے بس اتنا بتایا کہ انایا بی بی 9 بجے کے قریب گھر سے نکلی تھی، لیکن کہاں گئی یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کی ہو کر بھی وہ اس کی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے اس بھیڑ والے شہر میں وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ اسے تلاش کرتے کرتے شام کا سورج ڈھل گیا، لیکن کسی کو انایا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اور پھر رات 10 بجے ادیان کے نمبر پر کال آئی، اور جو خبر اسے ملی وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔